أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی اطاعت کرو، اور اگر تم کسی معاملہ میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔
اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی میں نے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا پڑھا ہے، اور اس جو ترجمہ کیا ہے جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے، انہوں نے اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے، میں وہ نوٹ بھی یہاں پر سامعین کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ تو یہ ان کا جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا اس کے صفحہ نمبر 140 پر ان کے یہ الفاظ ہیں۔ تو سامعین کرام، آج یہ جو میرا لیکچر ہے اس کا نمبر ہے 142 یعنی 142، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ بلائے قادیان یعنی نام نہاد قادیانی خلیفوں کا حدیث مجددین پر حملہ۔ حملہ سے میری مراد ہے کہ انہوں نے کس طرح اس حدیث پر حملہ کر کے اس کو جھٹلایا اور اس کی تکذیب کی ہے۔ تو لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اس حدیث مجددین کے حوالہ سے کیا کچھ فرمایا ہوا ہے۔ یہ جو جعل ساز خلیفے ہیں، یہ نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بالمقابل؟ عام جو احمدی ہیں وہ احمدی خواہ قادیانی جماعت کے لوگ ہیں یا لاہوری جماعت کے ہیں یا کوئی بھی حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والا ہے، اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ تو جعل ساز لوگ ہیں۔ ابھی میں ثابت کر کے آپ کو دکھاؤں گا اسی اپنے لیکچر میں کہ یہ جعل ساز لوگ ہیں، کوئی خلیفے شریفے نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے گزشتہ لیکچر میں بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کی رحلت کے بعد، ان کے وصال کے بعد خلفاء کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا کرتا ہے، جیسے کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلفاء کے سلسلے کا جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، اور اسی وعدہ کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر خلفائے راشدین جو ہیں چاروں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے خلفائے راشدین کے زمرہ میں آتے ہیں، دائرہ میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں، اس کے مطابق یہ اللہ نے معمور فرمائے تھے، معمور نہیں فرمائے تھے بلکہ امت نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ تو یہ بلکہ سچے اور سیدھے راستے پر چلنے والے خلفاء تھے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصال کے بعد خلفاء قائم کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جتنے بھی انبیاء کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ سارے وہ خلیفے تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے بعض کو پھر معمور فرمایا کرتا رہا ہے، اور یہی موسی انبیاء ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ تو لیکن غیر شرعی یا دوسری امتی غلام نبی جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ نہیں فرمایا کرتا، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ السلام کے بعد میرا صاحب تو فرماتے ہیں ایک جگہ پر ان کو میں حوالہ پڑھا ہے کہ ایک وقت میں کئی نبی تھے موسی سلسلہ میں آئے ہیں، تو یہ سارے نبی تھے، اور ان جو موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں، اس کی شریعت میں جو اللہ نے معمور فرمائے تھے، نبی کھڑے کیے تھے، ان کے بعد کسی نبی کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ نہیں چلا۔ میں گزشتہ لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ اسی طرح مرزا غلام صاحب جو تھے وہ بھی ایک امتی نبی ہیں، غلام نبی ہیں، عاصم کی دین کی تجدید کے لیے معمور ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام پر یعنی حضرت مرزا غلام صاحب پر نہ صرف کہ سورۃ نور آیت نمبر 56 نازل نہیں ہوئی
بلکہ آپ علیہ السلام کی اپنی وحی اور الہامات میں بھی کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کوئی آپ کے وصال کے بعد خلفاء کی جاری کرنے کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ لہٰذا یہ جماعت احمدیہ میں یہ جو کہا جاتا ہے خلفائے احمدیہ، کوئی خلیفہ شریف نہیں ہے، یہ جعلساز لوگ ہیں، میں ثابت کر چکا ہوں دلائل کے ساتھ۔ اور حضرت مرزا غلام صاحب کی الوصیت پڑھیں، تمام جو مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا سورۃ نور آیت 56 کی طرح، اور نہ ہی مرزا غلام صاحب نے اپنی الوصیت میں یا اپنی تحریروں میں کہیں بھی اپنے بعد خلفاء کے سلسلے کے جاری ہونے کا کوئی وعدہ فرمایا ہوا ہے اپنے پیروکاروں سے۔ تو اس کے بعد میں آج کا یہ جو میرا لیکچر ہے اس کے موضوع کی طرف آتا ہوں، یعنی بلائے قادیان، یعنی نام نہاد قادیانی خلیفوں کا حدیث مجددین پر حملہ۔ لیکن اس سے پہلے میں حضرت مرزا غلام صاحب کے جو فرمودات ہیں حدیث مجددین کے حوالے سے، ان میں سے چند میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن میں اس لیکچر میں کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت الغلام.com پر نیوز نمبر 189 یعنی 199 جو نیوز نمبر ہے، وہاں پر آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں میرے اس لیکچر میں جو میں بیان کروں گا، کیونکہ میں سب باتیں بیان کروں گا جو حضرت مرزا غلام صاحب نے حدیث مجددین کے متعلق گاہے بگاہے اپنی تالیفات میں فرمایا ہوا، تو اس میں پھر لیکچر میرا بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ تو میں چند اقتباسات حضور صاحب کے پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے خلیفہ، خلیفۃ المسیح، انہوں نے اس حدیث مجددین کے ساتھ کیا کیا۔ تو آسم اپنی ایک حدیث میں جس کے متعلق اب میں یہ لیکچر دے رہا ہوں، آسم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ ایک شخص کو مبعوث کرے گا، مطلب کہ یہاں پر زیادہ نہیں ذکر ہے کہ زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرا دے گا۔ ہر صدی ہجری کے سر پر آسم کے اس فرمودہ کے مطابق، روایت کے مطابق، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ یعنی امت محمدیہ میں ایک صدی میں جو غلطیاں، نفسانی دخل اندازیاں ہو جائیں گی، تو ان کو دور کرنے کے لیے، ان کی اصلاح تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر ایک مومن کو بطور مجدد مبعوث فرماتا رہے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ایک قادیانی نام نہاد جو خلیفے ہیں، دراصل بلائے قادیان ہے، تو خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن پہلے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب، جن کو ہم سب حکم و بدر بھی مانتے ہیں، امام مہدی و مسیح موعود صاحب بھی مانتے ہیں، ان کے چند میں اقتباسات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی شورا آفاق کتاب جو ہے حقیقت الوحی، اس میں اپنی صداقت کے حوالے، اپنی صداقت کے سلسلہ میں 208 نشانوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ کافی ضخیم کتاب ہے حقیقت الوحی۔ تو حضور صاحب جو ہیں اپنی صداقت کے حوالہ سے جو پہلا نشان لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں وہ یہی حدیث مجددین ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رواہ ابو داؤد۔ یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ یہ مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم ادر کے الفاظ ہیں۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ اس دیکھیں نا، حدیث کا جو ترجمہ مرزا غلام صاحب حکم ادر نے فرمایا ہے، اس میں حضور صاحب خود فرماتے ہیں کہ خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا
جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ یہاں پر حضرت صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس امت کے لیے کئی شخصوں کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کریں گے، ایسے کوئی بات نہیں۔ ایک شخص کی مرزا غلام صاحب بات فرما رہے ہیں، وہ حکمت اللہ ہیں، ان کا کہا ہی درست ہے۔ جو مخالفین ہیں امت محمدیہ وہ تو ان کو کافر کہتی پھری ہے، غیر مسلم قرار دے دیا، اور ہم احمدی جو ماننے والے ہیں ان کے لیے جو بات ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بات جو ہے، قول ہے، وہ حجت ہے۔ آپ علیہ السلام کی جماعت میں آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بندہ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو مرزا غلام صاحب کے فرمودہ کے برخلاف ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیں، رد کر دیں، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ سچ نہیں بول رہا ہے۔ تو پہلا دیکھ لیں، حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر آسم کا فرمودہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی مومن کو بطور مجدد مبعوث کرے گا، اور اس صدی 14ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے مجھے معمور فرمایا، اور یہ اپنی صداقت کا ایک نشان پیش کیا مخالفوں کے آگے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اول وہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آئے گا۔ یہ دوسرا حوالہ آپ سن رہے ہیں حدیث مجددین کے حوالے سے۔ تیسری حوالہ بھی سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ غرض مجھ سے ایک حدیث کے موافق گزشتہ مجددوں کا مواخذہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی صدی کا ذمہ دار ہوں۔ ہاں، چونکہ میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں اور قرآن شریف کی حمایت سے مانتا ہوں۔ آگے پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ فرماتے ہیں، ہاں خدا نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قرآن شریف اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ملفوظات نیو ایڈیشن جلد 3 صفحات 87۔ تو حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نہ صرف حدیث سچی ہے بلکہ قرآن کریم اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ بالکل سچی حدیث ہے، عاصم کی طرف سے ہے، کسی نے جعلی یا بناوٹی نہیں بنائی۔ چوتھا حوالہ بھی سن لیجئے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ نیوز نمبر 189 یعنی 199 الغلام.com پر آپ دیکھیں گے حضرت مرزا غلام صاحب کے میں نے 11 اقتباسات کا ذکر کیا ہوا ہے۔ 10 تو اقتباسات ہیں اور ایک شعر ہے ان کا۔ آپ وہاں سے میرے لیکچر سننے کے بعد یا پہلے وہاں پر وہ پڑھ لینا اس نیوز کو، آپ کو مرزا غلام صاحب نے جو فرمودات اس حدیث کے حوالے سے بیان فرمائے ہوئے اپنی کتابوں میں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک حوالہ حضور صاحب کا اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ تحفہ گولربیہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ سورۃ نور آیت 56 ہے، جس کا مرزا غلام صاحب ذکر فرما رہے ہیں اپنے اس اقتباس میں، اپنی اس تحریر میں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ جو لوگ مومن ہیں، ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے وعدہ ہے، جعل سازوں یا بدکاروں سے وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں فرمایا ہوا، یا جو پیرس میں جا کر ننگی عورتوں کو دیکھتے پھرے، اس قسم کے جعل سازوں، اس قسم کے بدکاروں سے اللہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا ہوا کہ میں انہیں اس قسم کے بدکاروں کو خلیفہ بناؤں گا۔ تو یہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اس آیت میں یعنی سورۃ نور آیت نمبر 56 کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں، اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ یہ جو جتنے بھی امت موسویہ میں نبی کھڑے کیے اللہ نے یا آئے، وہ سارے موسیٰ السلام کی شریعت میں یا دین موسیٰ جو تھا اس میں وہ مجددین تھے اصل میں، جیسے کہ امت محمدیہ میں ہم نے مجددین کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ خود مرزا غلام صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ دین موسوی کی جو انبیاء تھے یہ دین موسویہ کے مجددین تھے۔ آسم کو غالباً کسی لیکچر میں سیالکوٹ ہے یا لاہور ہے، مجدد اعظم حضرت مرزا غلام صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یعنی وہ ایک مجدد اعظم تھے۔ اس کے بعد میں ایک دو اور حوالوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ملفوظات جلد 10 صفحہ 262، یہ پرانے ایڈیشن جو ہے ملفوظات کا، اس کی میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ میرا صاحب تو فرما رہے ہیں کہ آئندہ قیامت تک یہ آتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نفس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، نفس جو ہے انسان کو بدیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں یا احمدی جو ہیں میرا صاحب کو ماننے والے، ان کے ساتھ نفس ہے، اور یہ نفس جو ہے ان کو برائی کی طرف راغب نہ کرے۔ اگر تو ایسا وقت دنیا میں آ جائے کہ انسان بغیر نفسوں سے پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو اس کے بعد میں کہوں گا کہ کسی نبی کی کسی مجدد کی پھر ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ فرشتے ہوں گے ایک قسم کے، تو وہ فرشتے تو برے کام کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ہمیشہ نیکیوں پر چلنے والے وجود ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہے نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کو نفس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ تجدید دین کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، جیسے کہ مرزا غلام صاحب بھی فرما رہے ہیں۔ اچھا، میں چھوڑ دیتا ہوں آگے۔ آپ لوگ 11 اقتباسات حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے، یہ نیوز نمبر 189، وہاں سے آپ پڑھ لینا، تفصیل وہاں پر میں نے دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کچھ اور باتیں آپ لوگوں سے کروں، اور ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اسی حوالہ سے ایک شعر کا ذکر کیا ہوا ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی سسم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ یعنی سچی حدیث کو چھوڑنے والے کو حضرت مرزا غلام صاحب اپنے شعر میں خبیث قرار دے رہے ہیں، کہ یعنی جو سچی حدیث کا انکار کرے شخص، تو وہ مرزا غلام صاحب کے فتویٰ کے مطابق وہ مومن نہیں بلکہ وہ خبیث آدمی ہے۔ تو مرزا صاحب نے نصیحت فرمائی ہے اس شعر میں کہ جو سچی حدیث کو چھوڑتا ہے تم اس کو چھوڑ دو خبیث کو۔ تو یہ جو سارے مرزا غلام صاحب نے 10 اقتباسات میں حدیث مجددین کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ سچی حدیث ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ تجدید دین کے لیے کسی نہ کسی مومن کو بطور مجدد مبعوث فرماتا رہے گا۔ تو آپ یہ شعر سمیت 10 اقتباسات نیوز نمبر 189 سے آپ پڑھ لینا، وہاں پہ اس وقت تو algolam.com پر آن ایئر ہے۔ تو حضرت مرزا غلام صاحب کے یہ جو فرمودات ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ حضرت حق مقتدر مرزا غلام صاحب کے یہ جو 10 اقتباسات ہیں، جن کا آپ نیوز نمبر 189 سے آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، میں نے تو چند پڑھے ہیں، تو اور مرزا غلام صاحب کا ایک شعر بھی میں نے پڑھ دیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، تو میں ان کا آپ ذکر یہاں پر کرتا ہوں۔ تو حضرت مرزا صاحب کے اقتباسات سے یا تحریرات سے، فرمودات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث مجددین قطعی طور پر ایک سچی حدیث ہے اور تواتر مانوی تک پہنچ چکی ہے۔
دوسری بات یہ کہ قرآن کریم حدیث مجددین کو سچا قرار دیتا ہے اور اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہے، اور یہ حدیث سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح ہے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے مرزا غلام صاحب کی فرمودات سے کہ سورۃ نور کی آیت 56 جسے آیت استخلاف کہا جاتا ہے، یہ آیت سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی تفسیر ہے، اور حدیث مجددین آیت استخلاف کی بھی شرح ہے۔ چوتھی بات یہ کہ انبیاء بنی اسرائیل چونکہ دین موسویہ کے مجددین تھے، لہذا امت محمدیہ میں ہر صدی ہجری کے سر پر مبعوث ہونے والا مجدد علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل کے مطابق ایک رنگ میں اپنے زمانے کا امتی نبی ہی ہوتا ہے۔ مزید بارہ بقول حضرت حکم عدل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجدد اعظم تھے۔ یہ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 206 پر الفاظ ہیں۔ یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے نا کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے فرمودہ کے مطابق کہ یہ جو انسان جو بھی ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی اور الہام نازل کرتا ہے اور اس کو مأمور فرما دیتا ہے تجدید دین کے لیے یا اصلاح امت کے لیے، تو دراصل وہ اپنے زمانے کا امتی نبی ہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ رسم فرماتے ہیں، نبی کے یہ جو حوالہ ہے تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ، آپ رسم فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو اس لحاظ سے اس مرزا غلام صاحب کی اس فتویٰ اس تحریر کے مطابق ہر مجدد جس کو اللہ مامور فرماتا ہے امت محمدیہ میں، ایک لحاظ سے وہ اپنے وقت کا امتی نبی ہی ہوتا ہے جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، یہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرزا غلام صاحب کے بقول ایک مجدد اعظم تھے، اس کا حوالہ بھی میں نے دے دیا ہے۔ پانچویں بات جو مرزا غلام صاحب کے فرمودات سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں مجددین کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا اور اس میں تخلف ممکن نہیں۔ چھٹی بات یہ کہ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تالیفات میں جہاں بھی حدیث مجددین کا ترجمہ فرمایا ہے تو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ مجدد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اور تمہارے جعلی جو خلیفے بنے پھرتے ہیں یہ کیا تماشا کرتے پھر رہے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ وقت کے سچے مجدد پر ایمان نہ لانے والے فاسق ہو جاتے ہیں مرزا غلام صاحب کے بقول۔ میں آگے جا کے وہ حوالہ ہی پڑھوں گا مرزا غلام صاحب کا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ وقت کے سچے مجدد پر ایمان نہ لانے والے فاسق ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ کہ حدیث مجددین چونکہ بقول حضرت حکم عدل علیہ السلام ایک سچی حدیث ہے، لہٰذا اس سچی حدیث کا منکر قطعی طور پر ایک خبیث ہے، کیونکہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کوئی چھوڑتی ہو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ یہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری بات نہیں ہے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ تو یہ تو مرزا غلام صاحب کی باتیں میں نے کی ہیں حدیث مجددین کے حوالے سے، اور حضور صاحب کے فرمودات سے جو ثابت ہے اس کے بارے میں نے 8 نکات پیش کی ہیں کہ یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو جعلی خلیفے بنے پھرتے ہیں، جبکہ خلیفے تو وعدہ ہی نہیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہ جاری کرنے کا، نہ امتی نبی کے ساتھ تو وعدہ نہیں اللہ کیا کرتا غلام نے، وہ تو خود عاصم کے خلیفہ تھے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے خلیفہ تو رسول تھے
اور پھر عاصم کے خلیفہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی تجدید کے لیے آپ مامور ہوئے تھے۔ اچھا، اب میں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا کیا اس حدیث کے ساتھ وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو ہیں نبیوں کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ یہ نبیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آتے رہیں گے دنیا میں۔ میں اس کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں، ان کا جو وہ فرماتے ہیں، یہ تشیع الاذان مارچ 1914 صفحات 31 تا 32 پر وہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں صرف ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے، یعنی یہ وہاں پر یہ بات کہتے ہیں۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نبی تو آتے رہیں گے۔ یہ جو حوالہ ہے یہ ان کی تقریر ہے ایک 27 دسمبر 1915 انوار العلوم جلد 3 صفحہ 124 پر وہ فرماتے ہیں کہ نبی جو ہیں یہ آتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ حدیث مجددین کے حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کیا کرتے ہیں۔ بعض بیانات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجددین ہے، اس کے مطابق مجددین پہلے بھی آئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر میں ان کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں، یہ تصویر کبیر جلد 9 صفحہ 319 پر آپ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ہر صدی کے سر پر، یہ خود لکھ رہے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا۔ ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت یعنی سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں پیشگوئی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں اور ایک جزوی تاریک رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بالکل انہوں نے حدیث مجددین کے حوالے سے بڑی صحیح سٹیٹمنٹ دی ہے، اچھی بات کی ہے، یعنی حدیث مجددین کی تصدیق کی ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 319۔ اسی طرح ایک اور ان کا حوالہ ہے، تو وہ اس میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ عاصم کے حدیث کے مطابق کسی نہ کسی مومن کو بطور مجدد مبعوث فرماتا رہے گا۔ یہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر ان کے یہ حوالہ پڑھ لینا، میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت ان کا حوالہ۔ اچھا، 1944 میں جھوٹے دعویٰ مسلک موت کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا عقیدہ اور بیان بدل جاتا ہے، یعنی وہ پینترا بدل لیتے ہیں پھر، کیونکہ مرزا صاحب سم کے بعد ایک ہی یہ پیشگوئی ہے، مئو ذکی غلام مسیح الزماں یا مئو نشان رحمت یا مئو مسلح کی، اس کا تو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر لیا 1944 میں۔ اچھا، اب ان کو خیال تھا کہ اب ہمارے خلیفے چلیں گے، نام خلیفہ رکھتے ہیں، جبکہ بڑا مقدس لفظ ہے، اور اس کو ایسا مس یوز کیا ہے انہوں نے مرزا صاحب وسلم کے بعد، آج تک لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، لوگ گمراہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا کسی بات کا۔ بھی اس کو ان کو چھوڑیں، جال ساز لوگ ہیں، کوئی خلیفے نہیں ہیں۔ خلیفے خرد برد نہیں کیا کرتے، قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں تحریف نہیں کرتے، یا جس کی وہ جماعت ہو، بانی جماعت کی تحریروں میں بھی سچے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خرد برد کمی بیشی نہیں کرتے۔ ان کا تو وتیرہ یہ ہے، یہ ایسے ہی کام کرتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 1944 میں اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے بعد پھر انہوں نے اپنا عقیدہ اور بیان بدل لیا، اور وہ اپنے والد اور حکم مدر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے عقیدہ اور بیانات کے سری برخلاف اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی تو رہے ایک طرف، انتخابی خلیفے کو ہوتے ہوئے کوئی مجدد بھی نہیں آ سکتا۔ بندہ اس سے پوچھے بھی تو کون ہونا ہے فیصلہ کرنے والا؟ کسی مجدد کو بھیجنا، معمور کرنا اللہ کا کام ہے۔ کس وقت اللہ نے کسی مجدد کو معمور فرمانا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اللہ کو علم ہے۔ بندے کون ہوتے ہیں اس کا فتویٰ دینے والے؟ تو یہ تو لوگ جال ساز لوگ تھے، انہوں نے اتنا گند ڈالا مرزا غلام صاحب کی احمدیت میں۔ اوپر یہ بیان دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ خلیفہ کے انتخابی خلیفہ کے ہوتی کوئی مجدد نہیں آ سکتا۔ کیسے نہیں آ سکتا؟ ان انتخابی خلیفوں نے تو مرزا غلام صاحب کی احمدیت کی جڑ مار دی، انہوں نے دین اسلام پہ اتنا حملہ کیا ہوا ہے، تو ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ کوئی مجدد بھی نہیں آ سکتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے بندہ۔ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ 1947 میں آئندہ مجدد کی بعثت کے بارے میں کسی نے ان سے سوال کیا، تو الفضل
اپریل 1947 صفحہ 4 پر ان کا یہ بیان ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں، میں سامعین کو کہوں گا کہ یہ بدکار لوگ ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود پر ان کی بیٹیاں الزام لگاتی رہی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زنا کرتا ہے۔ دور حاصر میں اس وقت مرزا لقمان احمد، وہ کون ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود کا پوتا ہے۔ وہ مرزا ناصر احمد جو خلیفہ بنا پھرتا تھا ثالث، اس کا وہ بیٹا ہے۔ آج اس کی بیٹی ندا نصر کیا کہہ رہی ہے؟ وہ خود بیان دے رہی ہے کہ میرا باپ مجھ سے زنا کرتا رہا ہے، اور مرزا طاہر احمد کی بیٹی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں 100% کیا 10,000% میں اپنی بیٹی کی بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا خامند مرزا لقمان اپنی بیٹی، یعنی میری بیٹی، اس کی بھی بیٹی ہے نا، ندا نصر سے زنا کرتا رہا ہے۔ ان لوگوں کو تم لوگ یہ بیان مرزا بشیر الدین محمود بیان کیا دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں احمدیوں کے کان کھول لے کے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ خلیفے ہیں جو مجدد سے بھی بڑے بڑے پھرتے ہیں۔ آگے کہتا ہے، اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ یہ مرزا لقمان، مرزا ناصر کا بیٹا، شریعت کو قائم کر رہے تھے یہ لوگ اپنی بیٹیوں سے زنا کر کے۔ یہ شریعت کو پر عمل ہو رہا تھا۔ آگے وہ کہتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ یعنی مجدد تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نشان رحمت کا، اس معوذ ذکی غلام کا، اس نے تو اپنے وقت پر آنا ہے۔ جیسے کہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں اپنے لیکچروں میں بھی، خطبات میں بھی، کہ اس معوذ نشان رحمت، اس معوذ ذکی غلام نے حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس نے مبعوث ہونا تھا، 1 صدی کے بعد۔ کیونکہ 1 صدی کے عرصہ میں مرزا غلام صاحب کی بدکار اولاد نے کیا کرنا تھا احمدیت کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ، اللہ کو علم تھا کہ انہوں نے کیا گل کھلانے ہیں۔ تو وہ کھیل ہو چکے، 15ویں صدی ہجری تک یہ سارا کام کر دیا ان لوگوں نے۔ اور یہ دعوے یہ کرتا پھر رہا ہے کہ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پایا جائے۔ جو تم نے دین میں بگاڑ احمدیت میں پیدا کیا، اس سے بڑا بگاڑ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب اپنے باپ اپنے بیٹیوں سے زنا کرتے پھرے جس جماعت میں، اس سے گمراہ اور بگڑی ہوئی جماعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ احمدیت کو چھوڑا ہی نہیں ان لوگوں نے کچھ بھی۔ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے پچھلے گزشتہ لیکچر میں بھی یہ کہا تھا کہ امت محمدیہ نے 1300 سال میں، امت محمدیہ کے مولویوں نے یا نفسانی جو مسلمان تھے، انہوں نے دین اسلام پر اتنا ظلم نہیں کیا یا اتنا نقصان نہیں دین اسلام میں خرابیاں پیدا کی جتنا 100 سال میں مرزا غلام محمد کی اولاد نے احمدیت کا ستیہ ناش کیا یا دین اسلام کا ستیہ ناش کیا۔ خود سوچو احمدیوں، میں احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ جس جماعت میں مرزا غلام صاحب کی جسمانی ضرورت میں سے ایک شخص اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے اور بیٹی گواہی دیتی ہے، اور اس کی بیٹی کی ماں بھی کہتی ہے کہ میں تصدیق کرتی ہوں، یار یہ لوگ تم کیا کہتے ہو کہ یہ لوگ مطلب کہ یہ متقی لوگ ہیں؟ مرزا غلام صاحب کی روحانیت کا ان میں بھی کوئی ذرہ ہے؟ نہیں، یہ سب جال ساز بٹکی ہوئے لوگ ہیں۔ ان کا مرزا غلام صاحب کی احمدیت سے، مرزا غلام احمد صاحب کی روحانیت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تو یہ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا حوالہ میں نے یہ پیش کیا ہے کہ وہ بالکل مکر گیا ہے۔ پہلے وہ جاری کرتا ہے کہ ہاں ہر صدی ہجری کے سر پر مجدد آتا رہے گا عاصم کی حدیث کے مطابق، پھر جھوٹا دعویٰ کر کے 1944 میں وہی پیروں پہ مکر گیا کہ نہیں خلیفہ تو بڑا ہوتا۔ اس سے پوچھے یہ بدکار لوگ خلیفے جو خلیفے بنے ہوئے ہیں، یہ تو بدکار لوگ ہیں، یہ خلیفے کہاں سے ہو گئے؟ مرزا غلام صاحب سے تو کسی خلیفے کا وعدہ ہی نہیں ہے، نہ مرزا غلام صاحب اپنی تحریروں میں، الوصیت میں، یا اپنی مبشر وحی الہامات میں یا وحی میں کسی جگہ پہ ذکر ملتا ہو کہ مرزا غلام صاحب کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ اس جماعت میں کوئی خلافت کا سلسلہ جاری کرے گا۔ کوئی مجھے دکھا دیں، کوئی جماعت احمدیہ قادیان کا کوئی مربی، کوئی مولوی دکھا دیں مجھے وہ الہام مرزا غلام صاحب کا جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے اسی طرح وعدہ فرمایا ہو جس طرح کہ عاصم سے سورۃ نور آیت 56 میں خلافت کا وعدہ فرمایا ہو۔ یا مجھے یہ دکھا دیں قادیانی مولوی جو ہیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام پر سورۃ نور آیت 56 بھی نازل ہوئی تھی، حالانکہ بہت ساری آیات مرزا غلام صاحب پر الہام ہوئی ہیں لیکن یہ آیت نہیں نازل ہوئی۔
اچھا، یہ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کرتوت تھے، یہ کارنامے تھے۔ اس کے بعد میں مرزا ناصر کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں مرزا ناصر احمد وہ خلیفہ ثالث بنا پھرتا رہا ساری زندگی، جھوٹ بولتا رہا۔ میں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا ناصر احمد صاحب اپنے دادا جان اور حکم حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالہ سے بامقام فرینکفورٹ اپنے 19 مئی 1978 کے خطبہ جمعہ میں وہ فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سنیے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آنے والا حکم و عدل ہوگا، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم بنایا گیا ہے۔ بالکل حکم تھے وہ، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی گئی ہو اور میں کہوں وہ تفسیر غلط ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ تفسیر غلط ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام حکم رکھا ہے، اور اگر کوئی بات کسی روایت اور سند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ اگرچہ سند اور روایت کے لحاظ سے وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے یہ بات نہیں کہی، تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث وضعی ہے اور مصنوعی ہے اور بناوٹی ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں۔ اس حکم کی حیثیت میں ہم حضرت مسیح موسم پر ایمان لاتے ہیں۔ تین اہم خطبات صفحہ 22 اور 23، یہ الغلام.com پر یہ 3 اہم خطبات بھی وہاں پر آپ نیوز میں کوئی نیوز نمبر ہے وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ حوالہ بھی چیک کر لینا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث مجددین کے بارے میں مرزا صاحب علیہ السلام تو قدم قدم پر اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ سچی حدیث ہے، قرآن کریم اس کی سچا ہونے پر گواہی دیتا ہے، اس کی حدیث کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ شخص جعل ساز ہے، یہ کہتا ہے اس حدیث کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے اصل میں کہ یہ مصنوعی ہے، وضعی ہے اور بناوٹی ہے، وہ کسی نے بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ یار انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مرزا ناصر احمد کا بیٹا ہے نا، مرزا لقمان احمد، اس کا آپ سنا ہے آپ لوگوں نے، وہ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے۔ تو یہ مرزا ناصر احمد زندگی میں کیا کرتا رہا ہوگا؟ جو شخص اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے، آپ خود سوچو جماعت احمدیہ میں مظلوم جو ماننے والے ہیں، ان لڑکیوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ مرزا لقمان نے زنا کیا ہوگا، کیونکہ ظالم لوگ ہیں، وہ کیا کریں۔ پھر اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ دعائی دیتی، پھر کوئی بات نہیں مانتا اس کی کہ جی مرزا ناصر کا بیٹا ہے وہ، تو اگر کسی نے کہا بھی ہوگا لقمان کے بارے میں۔ اب تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو، پول کھول دیے، ان کے گھر سے پول کھول گئے۔ اللہ نے بتایا تھا یہ تو جعل ساز اور بدکار لوگ ہیں جو خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں مسیح کے۔ تو اب دیکھو ایک حوالہ، دوسرا حوالہ سن لیجئے۔ ایک اور جگہ پر وہ کہتے ہیں، یہ 3 اہم خطبات صفحہ 42 پر الفاظ ہیں، یہ کہتے ہیں مرزا ناصر صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری 1000 سال کے لیے آپ آخری خلیفہ اور مجدد آخر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو علوم انسان کے ہاتھ میں تھما دیے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ سے مراد مرزا غلام صاحب وہ لے رہے ہیں اپنے دادا کو۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا لقمان یہ جو کیا کرتا پھر رہا ہے۔ احمدیو اپنے کان کھولو، سنو میری باتوں کو، اللہ نے ان کو گھر سے پکڑا ہے۔ اب تم تو میں 20 سال کے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں میری باتوں کو ہوتا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے فیصلے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے ساتھ، یا اس موعود نشان رحمت کے ساتھ جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریمت مرزا غلام صاحب سے وعدہ فرمایا تھا۔ تو فیصلے تو یہ بعد میں قیامت میں ہو گئے، لیکن اس دنیا میں بھی دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہاں سے پکڑا ان لوگوں کو، ان کی بدکاریوں کو ظاہر کر دیا۔ ابھی بھی تم اس جھوٹ کو، دجل کو، فریب کاروں کو، ان بدکاروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آگے وہ کہتا ہے مرزا ناصر صاحب تھما دی ہیں اور قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ آپ کی کتابوں میں سے لوگ ایسے مضامین اخذ کریں گے جو انسان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیں گے، اس لیے اب اس سلسلہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ دیکھو نا، ہم تو روتے پھرتے ہیں نا ختم نبوت والوں کو کہ انہوں نے نبوت بند کر دی، سب جھوٹا عقیدہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہمیں کہ
کہ خاتم النبیین ہونے سے کوئی نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. جب تک انسان نفس کے ساتھ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اس دنیا میں، یہ تجدید کا، یہ اصلاح کا سلسلہ مجددین کے ذریعے جاری رہے گا. تو اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا. جو مسلمان ہمارے بھائی ختم نبوت کا ٹھپا لگا کر بیٹھیں گے سب جھوٹا عقیدہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. اچھا وہ تو چلو نبوت کو ختم کر کے بیٹھے ہیں. یہ مرزا ناصر نے کمال کر دیا، مرزا غلام صاحب کا یہ پوتا ہے، یہ تو کہتا ہے اس لیے اب اس سلسلہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں. اس کے باپ نے مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کیا اور 10 مارچ 1954 کو اس کی شہرہ گلوں نے کاٹ دی. اس کے باوجود بھی یہ بندہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے اس لیے اب اس سلسلہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں. اچھا ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے نئے آنے کی کہ تیری اولاد تیری کیا کرتی پھر رہی ہے؟ مرزا ناصر اگر زندہ ہوتا، میرے سامنے آتا ہوتا، میں اس سے پوچھتا کہ تیرا لڑکا تو اپنی بیٹی سے زنا کرتا پھر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس لیے اب اس سلسلہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں. تم بدکاروں کو سمجھانے کے لیے اب کوئی نہیں اللہ معمور فرمائے گا کسی کو. تیرے باپ نے جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کیا، پیشگی پر قبضہ کیا، پہلے جماعت پر قبضہ، پھر پیشگی پر قبضہ کیا، اس کے بعد پھر آگے جھوٹی خلافت کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. تمہاری کرتوت یہ ہیں کہ تمہارا مرزا ناصر صاحب کا بیٹا اپنی بیٹی سے زنا کرتا پھر رہا ہے. ابھی بھی شرم کرو، حیا کرو. کہاں ہو تم پیسے ہوئے احمدیوں کو جو کہتے ہیں جالے بنے پھرتے ہیں خالدین احمدیت؟ میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھا ہے کیسے پردہ داری ہوئی ہے تمہاری. تم 2014 سے لے کر آج تک میرا مقابلہ کرتے پھر رہے ہو. کدھر ہو تم؟ پوچھو مرزا لقمان سے، مرزا فیضان سے. اور جو بیٹی ہے مرزا طاہر کی، کیا ہے یہ؟ کیا ہوا؟ ان کو تم خلیفہ بنا کے، خلیفۃ المسیح بنا کے پھر بنے بیٹھے ہوئے بدکاروں کو. تو یہ ہے اس کا حوالہ. ایک اور حوالہ سن لیجئے. وہ کہتا ہے یہ 3 اہم خطبات صفحہ 31 پر. بس جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو بات ہمارے لیے کہیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. کہاں مانتے ہو؟ تم تو جال ساز لوگ ہو. تم تو مرزا غلام صاحب چھوڑ قرآن کو چھوڑ چکے ہو. یہاں پر باتیں تمہاری یہ کہہ رہے ہو. آگے لکھتے ہیں منافق ایک وسوسہ گاہے ڈالتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ذیلی نبی کے طور پر آ سکتے ہیں تو بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے. اگر تو کسی منافق نے نبی بنانا ہو تو آ سکتا ہے. میرا اس سے سوال ہے، یا اس وقت قادیانی جو اس وقت بیٹھا ہوا خلیفہ بن کے، میرا اس سے سوال ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کسی منافق نے نبی بنایا تھا؟ حضرت مرزا غلام صاحب سے پہلے جتنے بھی مجددین آئے ہیں، جماعتی احمدیہ قادیان کی لسٹ ہے باقاعدہ شائع ہوئی. وہ نیوز نمبر جو ہے ہمارا کوئی ہے الغلام.com پہ دیکھ سکتے ہیں. کیا یہ سارے مجددین کسی منافقوں نے بنائے تھے؟ بڑے جال ساز لوگ ہو تم، اتنا ظلم کرتے پھر رہے ہو قوم پر، احمدیوں پر. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ ہونا اب ہو کیا رہا ہے. مرزا ناصر احمد کے ساتھ آگے وہ چلا گیا اس دنیا سے، لیکن کیا ہو رہا ہے، کہاں پر ہے، کیا کیا گناہ کر کے گیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے احمدیوں. تو یہ اپنی بیٹی سے زنا کا واقعہ تو تازہ ہے نا، ابھی 2 سال کی بات ہے. تو یہ تو پول نے کھول دیا، لوگوں کو پکڑا جو ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے اور مسیح کے خلیفے بن کر بیٹھے رہتے. آگے وہ کہتے ہیں لیکن اگر خدا نے نبی بنانا ہو تو خدا کہتا ہے کہ نہیں بناؤں گا. یہ مرزا صاحب قدم قدم پر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہو اس سے اللہ تعالیٰ مکالمہ و مخاطبہ کرے اور اس کو تجدید دین کے لیے مامور فرما دے. تو اس کی میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے تجلیات الہیہ کا، اس پر نبی کا لفظ آ جاتا ہے امتی، لیکن لفظ امتی کہنا پڑے گا ہمیں. نبی ہی ہوگا لیکن امتی نبی ہوگا امت محمدیہ میں. تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر خدا نے نبی بنانا ہو تو خدا کہتا ہے کہ نہیں بناؤں گا. یہ تو سارا کچھ بند کر کے بیٹھ کے. ایک اور حوالہ سن لیجیے. یہ حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن صاحب کا ایک اور حوالہ سن لیجیے. یہ شخص اپنے 6 نومبر 1977 کے خطاب میں حدیث مجددین کو ایک جعلی حدیث قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں. یہ مشعل راہ صفحہ 457 تا 458 پر یہ ان کے الفاظ ہیں. احمدی وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں ہمیں حضرت مسیح موعود السلام نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے
وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا، خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی اتنی دقیق تفسیر کر جائیں کہ عام آدمی کے دماغ کو اس کے ماخذ کا پتہ نہ لگے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو۔ آگے دیکھیں کیا، میں تو ان کو شیطان ہی کہوں گا، شیطان تھے، مسیح کے خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے وہ کہتا ہے اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور ہے یہ درست۔ بندہ اس سے پوچھے بھی اگر یہ درست ہے تو یہ تو بک بک کیوں کر رہے ہیں، کھڑ کے لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں حدیث مجددین کے حوالے سے۔ پھر میں پڑھتا ہوں، یہ حوالہ ہے مشل راہ صفحہ 457 تا 458۔ احمدیوں جو جذباتی لوگ ہیں، خالدین احمدیت وغیرہ جیلے وہاں پہ چیک کر لیں، یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا اور ہے یہ درست، تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے، اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا حافظ قرآن، تمہارا نام نہاد خلیفہ، جس کا بیٹا مرزا لقمان نمے چند چڑھا کے پھر رہا ہے، جس کا پتہ نہیں تھا لوگوں کو۔ اب اللہ نے ان کی پردہ دری کی، اللہ نے پول سارے کھول دیے۔ تو احمدیو ہوش کے نخل لو، سوچو کہ کن لوگوں کو پیچھے تم چلتے پھر رہے ہو۔ دیکھیں نا حدیث مجددین کے بارے میں مرزا غلام صاحب کیا فرماتے ہیں، تو یہ حدیث مجددین کے بارے میں یہ بک بک کر رہا ہے کہ یہ گجالی حدیث ہے، کسی نے اٹھا کے بیان کر دی۔ یار اس سے بڑا ظلم احمدیت پر اور کیا ہو سکتا ہے، مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ مرزا غلام صاحب کا پوتا تھا، یہ مرزا غلام صاحب کا پوتا یہ احمدیت پر ظلم کر رہا تھا، حدیث مجددین پر ظلم کر رہا تھا۔ مرزا غلام صاحب کے پرپوتے مرزا لقمان نے اپنی بیٹی سے زنا کرتا رہا زندگی میں۔ دیکھو یہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں مرزا طاہر احمد کی طرف آتا ہوں کہ وہ مجددین کی جو حدیث ہے اس کے حوالے سے وہ کیا کرتے رہے ہیں زندگی میں۔ سامعین کرام، اپنے محترم دادا جان اور حکم و درحت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم کے سری برخلاف اور آپ علیہ السلام کے مکذب علماء اسلام کی گواہی کے ساتھ اس سوال کے جواب میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، سنیے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ یہ جو مجالس عرفان مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ امالہ کراچی صفحات 123 تا 124 پر یہ مرزا طاہر کے الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں جو اب میں پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ دیکھو جی، اب اتنے جھوٹ، یہ مرزا طاہر تھا، یہ خلیفہ بنا ہوا تھا مرزا صاحب کا علیہ السلام کا۔ آپ کو 10 اقتباسات نیوز نمبر 189 199 پر پڑھیں، مرزا غلام صاحب کے الفاظ، ان کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجدد کو نہ ماننے والے فاسق ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے بندہ مرزا طاہر احمد، پڑھا لکھا آدمی تھا، اتنے جہل ساز لوگ ہیں، مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے یہ کیا کرتی پھر رہی تھی؟ مرزا غلام صاحب کی اولاد احمدیت کے ساتھ، مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے ساتھ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ میں پھر پڑھتا ہوں، من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، اب عالم اسلام کی طرف بھاگتا پھر رہا ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ دیکھیں نا، یہ اس کا فتویٰ دے رہا ہے جال سازہ، اس کی بیٹی فائدہ کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں؟ جو مرزا غلام صاحب تو نواسی ہے، یہ جال ساز لوگ ہیں، انہوں نے احمدیت کا ستیہ ناش کر دیا۔ آگے وہ کہتا ہے، خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔
اس لیے مجددیت کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی۔ میں نے حوالہ پہلے پڑھ دیا ہے، لیکن باقی بات میں کروں گا، لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ کہتے ہیں نا، مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں مرزا غلام احمد صاحب کے، وہ فرماتے ہیں مجددین کا منکر فاسق ہے۔ اب ایم پی او فیصلہ کر لینا مرزا طاہر کی بات ماننی ہے، مرزا ناصر کی ماننی ہے، یا حکم ادھر مرزا غلام صاحب کی ماننی ہے۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ جو ہے شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اب دیکھیں، اب ایم ڈی خود فیصلہ کر لے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب جن کو اللہ نے حکم عدل بنایا ہوا تو ان کی بات مانی ہے کہ یہ جال صاحب مرزا طاہر کی بات ماننی ہے؟ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کھڑا اسٹیج پر ممبر رسول پر کھڑے ہو گئے اس نے یہ داغا بازیاں کی ہیں۔ اچھا، آگے میں ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں اس کا، یہ تو ایک حوالہ ہو گیا۔ سامعین کرام، خاکسر اپنا دعویٰ مود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم مود اور مود مجدد صدی 15 ہونے کا دعویٰ خلیفہ رابع یعنی مرزا طاہر کے آگے پیش کر کے ان کے آگے کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے سلسلے میں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے سری برخلاف ایم ڈیوں کے آگے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے تھے۔ مثال کے طور پر 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں حدیث مجددین کے سلسلہ میں دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد نامرادی کی حالت میں مر گیا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس وقت اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت مرزا طاہر احمد فوت ہو چکا ہے، یہ جھوٹ بول کے گیا ہے اس دنیا میں۔ میرا دعویٰ میں نے ان کے آگے رکھ دیا تھا۔ اب یہ شخص لوگوں کی خوابوں میں آ کر میرے گھر یعنی ربا میں دار الصدر حلقہ لطیف میں میرا گھر ہے، میرے گھر کے باہر آ کر یہ مرزا طاہر آ کر لوگوں کو بتاتا ہے میرے دعویٰ کے حوالے سے کہ میرا والد مسلم مود نہیں تھا، یہ شخص سچ ہے۔ میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں جس کی قبضہ قدرت میری جان ہے۔ خواب بھی ان لوگوں کی ہے کہ جن کے متعلق ہم شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ اپنے پاس سے خواب بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتا ہے، مجھے کہتا ہے مخاطب کر کے، میں بھی کھڑا ہوں وہاں پر، ان کی خواب جو صاحب خواب دیکھنے والا تھا اس کی خواب میں بھی کھڑا تھا، تو وہ مرزا طاہر کہتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ بالکل میں حق پر ہوں، سچا ہوں، وہ کہتا ہے مرزا طاہر ہاں باقی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے، ہم غلط راہ پر تھے۔ اس دنیا میں یہ جال سازی کرتا رہا ہے۔ دیکھیں نا یہ کیا 27 اگست 1993 کو اس کو پاس میرا پہنچا ہوا تھا دعویٰ، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے، جبکہ مجدد اس کے آگے اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، یہ عاجز۔ آگے کہتا ہے ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلے جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے۔ خدا کی قسم کھا رہا ہے جھوٹا آدمی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس وقت لوگوں کی خوابوں میں آ کر میرے گھر کے آگے دارالصدر غربی حلقہ لطیف میں میرا گھر ہے جہاں پر میں زندگی گزاری ہے ربا میں، میرے گھر کے آ کر باہر آ کر لوگوں کو کہتا ہے، بڑی دنیا اکٹھی ہوتی ہے جو خواب دیکھتا ہے بندہ، سب خاموش ہوتے ہیں تو خواب دیکھنے والا اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے والد مسلم مود تھے کہ یہ عبدالغفار جنبا اپنے دعوے میں سچ ہے، کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے بڑی مایوسی کے ساتھ کہتا ہے کہ یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرا والد نہیں، یہ شخص سچ ہے۔
میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو. پھر جوش میں بولتا ہوں اس بندے کی خواب میں کہ دیکھو میں تھک گیا ہوں بتا کے کہ میں بالکل صادق سچا ہوں. پھر کہتے ہیں ہاں واقعی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. تو یہاں پر یہ بیان کیا دے رہا ہے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں. اس وقت خدا بنا ہوا تھا اس دنیا میں. یہ جال ساز لوگ تھے، بدکار لوگ ہیں. اس کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے فائدہ، اس کی نواسی کے ساتھ اس کا داماد کیا کرتا پھر رہا ہے. یہ میرا بندوبست کرتا پھر رہا تھا اس زمانے میں، اخراج مقاطعہ زبان بندی. تو اس کے گھر میں کیا ہو رہا تھا. میں احمدیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے زنا کرے کیا یہ نارمل واقعہ ہے؟ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی بندہ ایسا منہ کڑا کر سکتا ہے؟ اتنا لانتی بندہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مردود یہ لوگ ہیں لانتی. اس کے ساتھ ہی رہتا تھا اس کے گھر میں مرزا طاہر کے، مرزا لقمان بھی. وہیں پھر اس کی یہ کارروائی بھی جاری تھی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کی. اور اس کی بیٹی فائزہ تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ بالکل میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم کھا کر کہ خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجدد کا منہ نہ دیکھیں گے، جبکہ مجدد موعود صدی 5 کا اس کے آگے کھڑا ہوا تھا. یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا. اب اس کو پتہ لگ گیا آگے آ کے کہ یہ کیا کیا. تو بہرحال اللہ ان پر رحم کرے اگر یہ رحم کے قابل ہیں، ورنہ تو ان کو عبرت کے نشان، ان کو جو بھی انہوں نے بہت ظلم کیا ہے احمدیوں پر. اتنے جھوٹ بول کے گئے ہیں اس دنیا میں. مرزا غلام صاحب کی تعلیم کا ستیہ ناش ان لوگوں نے کر دیا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی سزاؤں کے قابل نہیں. اللہ ان کو پکڑے. اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان احمدیوں کو بھی عقل اور فہم دے کہ کہاں پھنسے ہوئے تم لوگ. تم کو چاہیے کہ ایک بندہ اللہ نے معمور فرمایا ہے اور وہ اپنا حلفیہ دعویٰ لے کر کھڑا ہوا ہے جماعت احمدیہ قادیان کے آگے. آپ کے نام نہاد جعلی خلیفہ اس کو اخراج اور مقاطع کرتے پھر رہے ہیں. یعنی اخراج اور مقاطع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بات کر لیں، پتہ لگ جائے گا کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو ادھر نہیں آنا. تو یہ تو مرزا طاہر کے بیانات تھے. اس کے بعد مرزا مسرور صاحب کی کارروائیوں کے متعلق میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تالیفات میں نہ صرف حدیث مجددین کو سچی قرار دیا ہے بلکہ اسے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح بھی قرار دیا ہے. مرزا غلام صاحب کے حوالے پڑھ لینا. میں نے نیوز نمبر 189 آپ کو بتا دیا، وہاں پر آپ پڑھ لینا. تو علاوہ اس کے حضور صاحب نے جہاں بھی حدیث مجددین کا ترجمہ فرمایا ہے اپنی تالیفات میں، آپ علیہ السلام نے ہمیشہ مجدد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. مثلا جیسا کہ حضور صاحب اپنی شرح آفاق کتاب حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں. یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200. یعنی یہ پہلا نشان جو اپنی صداقت کے حوالے سے مرزا غلام صاحب نے دنیا کے آگے رکھا، تو یہ وہ حوالہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یبعث لهذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، رواہ ابو داؤد. یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص، صیغہ واحد ہے، ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا. اتنے بدبخت یہ لوگ ہیں. مرزا غلام صاحب کی نسل ہے جسمانی اتنی بدبخت ہے. کم از کم مرزا غلام صاحب کی تعلیم کوئی پڑھ لیتے، دیکھ لیتے. ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہوا ہے. یہ تو ایک حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، واحد صیغہ ہے مجدد کا مرزا غلام صاحب نے فرمایا اپنی کتب میں. دوسرا حدیقت الصالحین جماعت احمدیہ قادیان کی ایک مستند احادیث کی کتاب ہے. اس کتاب میں صفحہ 930 پر مرتب صاحب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں. میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. حدیث وہی ابو ہریرہ کی ہے. وہ ترجمہ کرنے والا لکھتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے دین تجدید کرے گا، جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا. یعنی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا اس کی اصلاح کرے گا اور دین کی رغبت اور اس کے لیے قربانی کے جذبے کو بڑھائے گا. اب دیکھیں نا، یہ جو غالباً ملک سیف الرحمان صاحب کسی بیان ہوگا، وہ جو فوت ہو گئے ہیں، وہ پروفیسر تھے جامعہ احمدیہ میں بھی. لگتا ہے کہ وہ حدیث جو حدیقت الصالحین ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. لگتا ہے کہ ان کا ہی زیادہ تر باتیں ہیں لکھی ہوئی. اب دیکھو وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسا مجدد بھیجے گا. یعنی
ایسے نہیں انہوں نے لکھا، ایسے مجددین بھیجے گا، ایسا نہیں ہے، یا ایسے مجددین نہیں لکھا انہوں نے، لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا حوالہ میں دیتا ہوں، جماعت احمدیہ بمبئی قادیان کا ایک رسالہ بعنوان دینی معلومات میں صفحہ 16 پر بھی اس حدیث کا ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے، کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، سنن ابو داؤد جلد 2 کتاب الملحم۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت میں ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا۔ دیکھنا یہاں پر اس امت میں ایسے شخص لکھا ہوا ہے، کو مبعوث فرمائے گا۔ یہاں پر اس نے یہ نہیں لکھا، یعنی ان کی ہی دینی معلومات کی کتاب ہے، کہ اس امت میں ایسے اشخاص کو مبعوث فرمائے گا، اس نے نہیں لکھا ترجمہ میں، بلکہ لکھا ہے کہ اس امت میں ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا، واحد سیکھا ہے، جو اس کے دین کو اثر نو زندہ کرے گا۔ اپنی ان کی دینی معلومات کتاب ہے۔ آگے ایک اور حوالہ سن لیجیے، علماء اسلام نے بھی اس حدیث کے ترجمہ میں مجدد کے لیے ہمیشہ واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ میں یہاں پر بتاتا ہوں کہ مشکوٰۃ شریف جلد 1 صفحہ 71 پر یہ حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا جو میں جانتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 برس کے بعد ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس کے لیے اس کا دین تازہ کرتا ہے۔ روایت کیا ہے اس کو ابو داؤد نے۔ یہاں پر بھی یہ امت مسلموں کی حدیثوں کی کتاب ہے مشکوٰۃ شریف جلد 1 صفحہ 71 پر دیکھ لیں کہ ہر 100 برس بعد ایک آدمی بھیجتا ہے۔ اچھا دیکھیں نا، اب ثابت ہوگی نا کہ یہ حدیث میں تو ایک بات مرزا صاحب نے بھی فرما دیا اپنی تعلیفات میں، ایک شخص کی مبعوث ہونے کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ اچھا، اب یہ جعل ساز کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اب میں کہہ رہا تھا نا کہ مرزا مسحور صاحب نے نویں چند چڑھا کے پھر تھا، اپنے دورے قیادت کہہ لیں یا ضلالت کہہ لیں، میں تو انہوں نے دین نہ اسلام کا کچھ چھوڑا ہے، نہ احمدیت، مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا کچھ چھوڑا، بڑے پھرتے ہیں مسیح کے خلیفے مردود۔ اب سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ باشمول حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب جماعت احمدیہ قادیان کے لٹریچر میں بھی اور عالم اسلام کی کتب حدیث میں بھی ترجمہ کرتے وقت ہمیشہ مجدد کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا گیا ہے، لیکن مرزا مسرور احمد صاحب اپنے خطبات و تقریروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پردادہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیمات کے سری برخلاف حدیث کے ترجمہ میں معنوی تعریف کرتے ہوئے اپنے پیش روؤں کی طرح اس حدیث میں مجدد کے لیے ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے 10 جون 2011 کے خطبہ جمعہ میں حدیث مجددین کے اس طرح غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں، یہ مرزا مسرور کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صدی میں تجدید دین کے لیے مجدد کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر انہوں نے جمع کر دیا، جمع اس تو کیا ہے کہ مردود یہ کہتے ہیں کہ ہم خلیفے ہیں، واحد ہیں، ایک اکیلا ہوتا ہے، مجددین تو کئی ہوتے ہیں، یعنی اس لیے یہ مردود یہ کام کر رہے ہیں کہ جمع کا صیغہ کر دو تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں، بہت ضائع ہوں گے ان کی، نہیں ایک خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ تو یہ تو خلیفے ہے ہی نہیں۔ مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ نے کسی خلافت کے آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد خلافت جاری کرنے کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ میرا چیلنج ہے قادیانی مولویوں کو اور ان کے نام نہاد خلیفوں کو، بتاؤ مجھے مرزا غلام صاحب کی وحی میں کوئی لکھا وعدہ ہے؟ کیا آپ کی وصیت میں کوئی وعدہ ہے؟ کوئی نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ پھر جس حدیث کو مرزا غلام صاحب سچی حدیث قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے، اور سورۃ الحجر آیت نمبر 10 کی یہ شرح ہے حدیث مجددین، اور آیت استخلاف کے حوالہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجددین ہے یا اس حدیث میں، تو یہ جعلی خلیفے بن کے وہ سورۃ نور آیت نمبر 56 کے مطابق سارا کوئی ڈرامہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔
اب دیکھیں ایک حوالہ اس کو میں نے آپ کو دے دیا ہے، ایک مزید میں سن لیجیے اس کی کارروائیاں۔ حکم حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تالیفات میں جہاں بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے سامعین کرام، مجدد کے لفظ کا صیغہ واحد میں استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح اسی خطبہ جمعہ میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب نے اس حدیث کو تسلیم بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی حدیث مجددین کا نہ قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں ہونے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ بھی کیا کیا ہے اس نے، یہ کہتے ہیں اپنے اس خطبہ جمعہ میں 10 جون 2011، یہ کہتے ہیں نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے، ہاں خلافت کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ سامعین کرام میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کی یہی کیا شان ہوا کرتی ہے کہ وہ خدا کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے۔ خدا کے بندے تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قسم کی مطلب کہ گمراہی میں لوگوں کو ڈالیں اور قرآن کریم کی آیات کے غلط معنی کرتے پھریں، مرزا غلام صاحب کی تعلیم میں خرد برد کرتے پھریں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ الوصیت مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ میرے بعد تم سب کام کرنا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرنا۔ یہ جو فکرہ ہے، آپ مرزا طاہر احمد کی وہ اے مین آف گاڈ پڑھیں، اردو بھی ترجمہ ہے چودھری محمد صاحب نے کیا، وہ وہاں پڑھیں، آگے جا کے یہ فکرہ کھا لیا۔ تو مرزا مسعود ہے، مرزا طاہر تھا، جب بھی الوصیت میں سے وہ حوالہ جب پڑھتے تھے 27 اگست 1993 کا خطبہ جمعہ، مرزا طاہر کا جلالی خطبہ جمعہ دیکھیں سنیں، وہاں پر یہ فکرہ اس نے کھا لیا، پورا حوالہ پڑھا وہاں پر یہ، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کریں، یہ فکرہ کھا لیا۔ تو کیا اس قسم کی متقی کسی انسان کے متعلق ہم سوچ سکتے ہیں کوئی ایسا بھی جعل سازی کر سکتا ہے؟ یہ بنے پھرتے ہیں مسیح کے خلیفے مردود۔ آخر پہ میں سامعین کرام آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ حکم حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ یعنی قادیانی اور لاہوری گروپس دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت ماؤد ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی ماؤد مسلح یا ماؤد نشان رحمت کا انکار کر کے، جس کا مرزا غلام صاحب سے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، یہ دونوں گروپس اس کا انکار کر کے یہ جماعتیں فاسقین بن چکی ہیں، دونوں جماعتیں اب فاسق ہیں۔ خود مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں شہادت القرآن میں حوالہ پہلے ہی پڑھ دیا ہے، آخر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا انکار منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو امید ہے میرے سامعین جو ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہو گیا کہ یہ تو جعلساز لوگ ہیں، ان کا حضرت مرزا غلام صاحب کی احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن کی بھی انہوں نے تعریفیں کی ہوئی ہیں، کیا کیا کرتے پھرے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں علم۔ میرے خطبات میرے لیکچر سنا کریں اور میری مضامین پڑھیں الغلام.com پر جا کر، میری کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے مجھے معمور فرمایا اور کھڑا کیا، 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ سلسلہ شروع ہوا 22 دسمبر 1983 سے، تو اللہ نے مجھے علم دیا اور میں نے پھر ان کے پردے چاک کیے، انہوں نے کیا کیا جرم کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آپ میرے خطبات میرے لیکچر سنیں اور میرے مضامین پڑھیں، میری کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے جعل سازیاں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ جو مجدد جو ہے جس کو اللہ معمور فرمائے کھڑا کرے، اس کا جو انکار کرے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں شہادت القرآن کا میں نے ابھی حوالہ پڑھ کے آپ لوگوں کے آگے سنایا۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں لاہوری ہے یا قادیان، یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ فاسقین کا گروہ ہے۔ ابھی بھی میں احمدیوں سے کہوں گا جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے متقی ہیں، نیک نیت ہیں، جن کا کوئی پرسنل کوئی مسئلہ انٹرسٹ نہیں ہے، میں ان سے کہوں گا کہ ان پر لعنت بھیجو، یہ دونوں گروپ فاسق ہیں، اگرچہ مرزا صاحب کا نام لیتے ہیں لیکن ہیں فاسقین کا گروہ ہیں، دونوں چھوڑ چکے ہیں مرزا صاحب کو، نام کے لوگ ہیں مسلمان۔ تو ایک شخص کھڑا ہے میدان میں آ کر اور میں بتایا ہوا ہے کہ یہ ڈیوائن تھیوری جو ہے
اس عاجز کے دعویٰ کا ثبوت ہے، جیسے کہ اکثر میں نے بتایا ہے، اور اس لیکچر میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو خاکسار بالکل سچا ہے اپنے دعوے میں، اور میں نے ان لوگوں کے آگے مناظرہ کے لیے ان کو دعوت دی، میرے ساتھ بات چیت کریں، اخراج مقاطع۔ یہ اخراج مقاطع تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوا تھا، یہ ابو جہل جو تھا، ابو جہل جو تھا عمر بن ہشام، اس نے کیا تھا۔ تو کسی کا اخراج کرنا، مقاطع کر دینا، یہ تو کوئی سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ میں بار بار بلاتا ہوں ان کو کہ آئیں بات کر لیں، قرآن سے فیصلہ لے لیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ لیکن یہ بات بلکہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام احمدی سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی عقل نہیں ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہے، خدا کا نام لے کر وہ دعویٰ کھڑا ہے، اور میں اکثر اپنا آج کل وہ پیش کرتا ہوں، یہ ثبوت ہے خاکسار کی اس دعوے کی، مود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے، یا مود نشان رحمت ہونے، یا مود مصر ہونے کا یہ ثبوت ہے میرے پاس۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پیش گوئی میں، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی آگے لکھتے ہیں، بلہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ فرزند دشمبہ ہے، مبارک دشمبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مسرور الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء۔ یہ وہ ساری علامتیں عجیب خدا کا کام ہے، یہ سارا کچھ اس کتاب میں، اس ڈیوائن تھیوری میں اللہ نے سب کچھ میرے وجود میں پورا فرما دیا۔ حالانکہ دیکھو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ میری ذات کا علم کوئی نہیں بندہ لے سکتا، ہاں اسی قدر جتنا میں کسی کو دوں۔ اب دیکھیں یہ کیسے ہو گیا کہ عبدالغفار جمبا ایک نعوذ باللہ من ذالک کا دینی جماعت یا احمدی جڑے سارے میرے مخالف ہیں، ان کی نظر میں جھوٹا ہوں، اس نے اپنے پاس سے ہی یہ مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء مصداق بن گیا۔ عقل کے خلاف ہیں باتیں، قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہیں باتیں۔ صرف مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا وہی شخص ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کا جلوہ کر دے، ان کو علم دے اس بندے کو۔ تو یہ سارا کچھ ہماری خاکسار کی اس کتاب میں ظاہر ہے، اور بشیر الدین محمود احمد جھوٹے دعویٰ کرتا رہا، اور پھر شہ رگ کٹوا چکا۔ اب دیکھیں خدا نے ان کی پردہ دری کر دی، پول کھول دیے۔ مرزا ناصر کی بھی پول کھول دی، بھی جعلی آدمی تھا، اس کا بیٹا اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے۔ مرزا طاہر بیٹی دہائی دیتی پھر رہی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ یہ تمہارا جو اس وقت ہے خلیفہ بنا ہوا ہے، جال سازی بندے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر عبدالغفار جمبا اپنی دعوے میں غلطی پہ تو اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ تمہارے پاس تو لینیں لگی ہوئی ہیں علماء دیاں، یہ چھپ کیوں گئے ہیں؟ اس واسطے میں احمدیوں کو کہوں گا کہ اپنی آخرت کا فکر کرو، اور آخر یہاں پر کتنے رہو گے؟ میں نے بھی مرنا ہے، آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے، انشاءاللہ آگے جو فیصلے ہوں گے۔ بہرحال میں صادق ہوں اور سچا ہوں، اور اسی پیش گوئی جو چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام یعنی محمدی مریم کو بخشی تھی پیش گوئی، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ تو یہ وہ جو ہے شخص ہے معوذ ذکی غلام جو ہے، یا معوذ نشان رحمت جو ہے، وہ سارا امت محمدیہ کا وہ معوذ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جس کی آنسم نے اپنی احادیث میں امت محمدیہ کو بشارت دی ہوئی ہے، خبر دی ہوئی ہے کہ وہ آئے گا۔ تو آپ لوگ سوچیں، غور کریں۔ اس طرح میں تو بتا رہا ہوں، میری تو ذمہ داری ہے آپ لوگوں کو بتا دینا۔ ان لوگوں نے اس حدیث مجددین پر بھی حملہ کر دیا، یہ جعل سازوں نے۔ تو یہ نیوز نمبر 199 یعنی 189 پڑھیں، الغلام.com پر ہے، جہاں مرزا صاحب علیہ السلام کے فرمودات پڑھ لیں کہ انہوں نے حدیث مجددین کے متعلق کیا کچھ فرمایا ہے۔ پھر تفصیل کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بیانات بھی پڑھ لیں وہاں پر، مرزا ناصر احمد کی جعل سازیاں بھی پڑھ لیں، مرزا طاہر احمد کے حوالے پڑھیں وہاں بھی پڑھ لیں، وہاں سے مرزا مسرور کی بھی جعل سازیاں پڑھ لیں۔ تو یہ ان لوگوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، کیا ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ مرزا غلام صاحب کی تعلیم سے، احمدیت سے بھی ان کا کوئی واسطہ ہے؟ کوئی ہرگز واسطہ نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اس گمراہی سے باہر آ جاؤ، ایک صادق تمہیں پکار رہا ہے بار بار، تو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور شعور دے، عقل دے،
اور یہ گمراہی سے، تاکہ تم سے بچ جاؤ یا اس سے باہر نکل آؤ۔ اسی پہ میں اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔